میرا نبی عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، عید الفطر کا موقع ہے، روایت ضعیف ہے لیکن علماء نے فضائل کے باب میں اسے قبول کیا ہے۔ میرا نبی عیدگاہ کی طرف عید کے لیے جا رہا ہے، حسن اور حسین دونوں ساتھ ہیں، چند بچے راستے میں ویسے ہی ٹہلتے کھیلتے چل رہے تھے، لیکن ایک بچہ اداس چل رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، اس لیے کہ کسی کی اداسی دیکھے اور رحمت کا پیکر گزر جائے، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹے یہ سب اچھلتے اچھلتے چل رہے ہیں، بچے ہیں، تو کیوں نہیں؟ تو اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے یوں بتایا کہ میں یتیم ہوں، میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ میرا نبی عیدگاہ میں نہیں گیا، واپس اس بچے کو لیا اور اپنے گھر پر لے کر آیا اور فاطمہ سے فرمایا اس کو غسل کراؤ اور حسن و حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر آ جائے اسے پہناؤ، میں اس کے انتظار میں ہوں، جب تم تیار کرو گے تو میں اسے لے کر عیدگاہ میں جاؤں گا۔ ساری دنیا محمد کا انتظار کر رہی ہے اور محمد اس یتیم کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو اس امت کو دی گئی ہے۔ جب وہ تیار ہو گیا بچہ تو حسن و حسین کو ساتھ چلایا اور بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد اللہ کا نبی لے کر چل رہا ہے اور وہ بچہ مارے خوشی کے راستے میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہے کہ میری سواری بھی کتنی اچھی ہے۔ ساری کائنات کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے اسے لے جا رہا ہے اور عیدگاہ کے اندر لے گیا اور فرمایا بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں گا، اور کیا تو میرے باپ ہونے کو قبول کر لے گا؟ اس نے کہا اس سے بڑھ کر میری قسمت کیا ہو سکتی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ بن جائیں۔ میں اس واقعے کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا۔ تحقیق کے دوران شیخ حنیف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا تو میں نے اسی کو بنیاد بنایا۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کی عربی عبارت یہ ہے۔ شیخ حنیف صاحب نے اس کے بارے میں بیان میں کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن علماء نے فضائل کے باب میں اسے قبول کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیخ صاحب کو کسی اور روایت سے شبہ ہوا ہے، کیونکہ اس روایت کا حال تو یہ ہے کہ اس کی سند کا سرے سے کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ یہ روایت بالکل بے بنیاد ہے۔ ضعیف روایت تو وہ ہوتی ہے جس کی کوئی سند ہو اور اس سند میں کوئی راوی کمزور ہو، لیکن جس واقعے کا کوئی مستند حوالہ ہی نہ ہو اور نہ کوئی سند ہو اس کو ضعیف نہیں کہتے، بلکہ اس روایت کو بے بنیاد اور بے اصل کہتے ہیں۔ یہ واقعہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ہو سکتا ہے شیخ حنیف صاحب کو کسی اور روایت سے شبہ ہو گیا ہو، کیونکہ جب مطالعہ وسیع ہوتا ہے تو کبھی اس طرح کھلتا ملتا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ روایت کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ عربی کتابوں میں صراحت کے ساتھ اس واقعے کو غلط کہا گیا ہے۔ وہ کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 السنن والمبتدعات، نمبر 2 کتب حذر منها العلماء، نمبر 3 التصدی للبدع والاباطیل۔